जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवल मजनू बाय ज़ैद जुल्फ़िकार, किस्त नंबर 8। वो उसके पास से ये कहते हुए उठ खड़ी हुई थी कि अगर वाकई उससे मोहब्बत करते हो तो साबित करना, और ये खाली वर्क खाली रहे तो तुम्हारी हार की निशानी होंगे। और वो हंस दिया था और फिर उसने उससे कहा कि क्यों किया आपने वो सब कुछ मैम? कैस अयाज मजनू बना बना फना हो जाता तो आपका क्या जाता? आज हाल में बैठा वो उससे ये सवाल पूछ रहा था और उसने जवाबन कहा कि एक चमकता सितारा स्याह आसमान हो जाता तो रोशनी कम हो जाती ना, और मुझे तो अंधेरे पसंद ही नहीं है। आपको क्यों लगा कि मैं सितारा हूं? क्योंकि कभी किसी को मुझे देख के लगा था कि मैं सितारा हूं। तो आपकी भी एक कहानी है। हाँ, हम सबकी कहानी होती है। हम सब अपनी अपनी कहानी में कहीं थक कर गिरे होते हैं तो खुदा किसी न किसी भेस में हमें उठाने आया होता है। वो हमें कह जाता है कि खबरदार जो गिरे और उठे नहीं तो तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है तो बन के तो दिखाओ। और वो मरूब हुआ और उसने कहा कि मैं मशकूर हूं आपका और हमेशा रहूंगा। और जवाब आया कि मैं मशकूर हूं अपने रब की और हमेशा रहूंगी। और सीन हुआ खत्म। उसके बाद उन्होंने देखा था कि वो सफ़े खाली नहीं थे, उन पे उसकी कहानी तहरीर थी। वो नम आंखों से पढ़ती गई थी। वो कहीं बाहर था और कुछ देर बाद आया तो वो पहचान में ही नहीं आया था, क्योंकि वो साफ कपड़े, सुलझे बाल, कमजोर मगर बहादुर वजूद था। उन्हें देखा और संजीदगी से देखा और फिर कहने लगा कि आपने पूछा था कि कैस हो तो मजनू होना जरूरी है क्या? हाँ, जब किसी से मोहब्बत करो तो मजनू होना जरूरी होता है, लेकिन उस जुनू में गिरेबान फाड़ना और कपड़े चाक करना जरूरी तो नहीं होता। और जवाबन वो मुस्कुरा दी थी और सीन हुआ खत्म। इसके बाद वो माँ की कब्र पे आया था। आया तो खैर वो पहले भी कई बार था, पर अब के आया तो दिल और हवासों के साथ आया था। किसी को उसकी जरूरत नहीं थी, पर उसकी माँ को तो थी। वो साथ थीं तब भी थीं और अब तो ज्यादा थीं। उसने फातिहा पढ़ी और दुआ मांगी और तब जाकर उसे सुकून मिला और आंसू भी निकले और दिल भी दुखा, पर बेचैन नहीं रहा था वो। फिर दूसरा काम उसने वो कहानी पढ़ने का किया, यानी कि अपनी लिखी हुई कहानी, वो कहानी जो उसे बेहतरीन लिखारी बना गई थी, वो जो उसकी अपनी तख्लीक थी। और इसके बाद तीसरा काम, खैर सीन हुआ यहाँ पे खत्म। दोबारा से सीन शुरू होता है हाल से, प्रेजेंट टाइम से, जहां पे वो बैठे बातें कर रहे होते हैं और कैस कहता है मैं आपके पास आया था, याद है आपको? और वो शरारत से हंसा था और जवाबन उन्होंने इस बात पे सर हिला दिया और कहा हाँ याद है, तुमने पूछा था कि मैं अब क्या करूं, और आपने कहा था कि मोहब्बत करो हर उस शय से जिससे तुम पहले करते थे। और मैं तो माँ से मोहब्बत करता था ना, और माँ मेरी तरक्की से। तो सबसे पहले माँ की मोहब्बत से ही मुझे मोहब्बत करनी थी। मुझे याद है कि मैं CSS से डर रहा था। 4 माह बाद इम्तिहान था और मैं तो बिल्कुल एक कोरा कागज बना हुआ था। और याद है आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मुझे बताओ मत कि क्या करोगे, बल्कि करके दिखाओ। और वो फिर से हंस दिया था। हाँ, आप ही की तो दुआ लग गई मुझे, मेरा असिस्टेंट कमिश्नर होना आपके नाम। अच्छा, और तुम्हारी मोहब्बत का क्या? उसके नाम क्या? और वो धीमे से मुस्कुरा दिया और कहने लगा उसके नाम कैस अयाज और पूरे का पूरा। और वो उसे देखती रही और फिर पूछने लगी कि आज भी उससे मोहब्बत करते हो ना? हर जवाब आया उसकी मोहब्बत के सदके ही तो आज यहाँ हूँ। कैस अयाज हूँ कि अपनी लैला का मजनू हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ तभी तो आज भी हूँ। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। ज़ेबा अनवर से मीटिंग के बाद गांव वापस आते आते तो मगरिब ही हो गई थी। सारे गांव पे तना आसमान नारंगी से स्याह होता जा रहा था।
परिंदों के गौल घरों में लौट रहे थे और अंत में लौटना ही तो पड़ता है, जैसे वो वापस वहीं लौट के आता था। नमाज पढ़ के ना फिर ही घर जाएंगे। उसने मस्जिद के सामने गाड़ी रोकने को कहा और मगरिब की जमात खड़ी हो चुकी थी और हमजा की खूबसूरत सारे में गूंज रही थी। वो वजू करके सफ में आ खड़ा हुआ और नमाज से फारिग होकर वो दुआ मांग रहा था जब नजरें भटकती भटकती सामने अलमारी तक गई। उसे लगा सब्ज जज़दान में सबसे ऊपर रखी वो मुकद्दस किताब उसकी तरफ ही मुतवज्जा थी। रब का वो सच्चा कलाम उसकी सच्चाई का भी तो गवाह बना था और दुआ मांगते उसे हाथों में आंसू के कतरे गिरने लगे थे। बेशक रब सबसे बड़ा मुनसिफ है और वो फैसला करते हुए डंडी नहीं मारता। जिसने जिसके साथ जो किया है उस सबका सिला वो जरूर देता है। इसी के साथ ये सीन खत्म होता है और अगला चैप्टर यानी कि 8th चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है मुनसिफ। जिंदगी एक ताल पे आ गई थी। बेशक वो सब पहले जैसा नहीं था। अब माँ साथ नहीं थी, वहां रहने वाले अपनों की मोहब्बत पास नहीं थी, वो सामने नहीं थी। हाँ, वो सब पहले जैसा नहीं था, लेकिन वो तो फिर भी जिंदा था ना। वो जनू उसने दिल के कोने में दफन करके मकबरा बना लिया था। वहां फाते भी सुबह शाम वो पढ़ता था, लेकिन अब सुबह शाम पढ़ता भी था। माँ का ख्वाब था ना कि वो बड़ा अफसर बने, अब अफसर बनना ही मकसद था। माँ का ख्वाब था वो बेहतरीन लिखारी बने, तो वो बेहतरीन लिखारी बनना बहुत जरूरी था उसके लिए। बस वो इसी में जत गया था। अब CSS की तैयारी, ज़ेबा अनवर के लिए नया नॉवेल, एक प्रोडक्शन हाउस के लिए स्क्रिप्ट और एक मशहूर रसाले के लिए सिलसिलावार कहानी। अब आप कहोगे कि ये सब एक साथ नामुमकिन है। मैं कहूंगा कि ये सब मुमकिन का एक जर्रा भी नहीं है। मैं कहूंगा ये खाक का पुतला करने पे आए तो लम्हों में मीनारें खड़ी कर दे, खेत के खेत बो डाले, पहाड़ सर कर जाए और आसमान हो जाए। और सीन हुआ खत्म। वो इशा के बाद अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था जब बैरूनी दरवाजा जोर जोर से खटकाया गया। उसने चौंक के देखा, अब तो दिन के वक्त कोई इधर आता नहीं था, तो ये रात के इस वक्त कौन? वो बाहर आया और दरवाजा खोला तो देखा कि सामने हमजा खड़ा हुआ था और दरवाजा खुलते ही उसकी तरफ वो बढ़ा और उसके थप्पड़ मार और मारता चला गया। और वो इस अचानक पड़ने वाली अफ्ताब के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। वो उसे मारता घसीटता बरामदे तक लाया और सुतून से लगा दिया। दाएं हाथ से उसका गला दबा के कहर हार नजरों से उसे देखा और कहा, सबने कहा कि तू गारत कर है, तू फाहश है, तू गुनहगार है, पर मैंने नहीं माना। उस मासूम ने रो रो के कहा, पर फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था और मैंने सबको झुटलाया कि नहीं, कैस नहीं, और कैस तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और उसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हो रहा था और आंखें अपने हलकों से उबल रही थीं। तूने सब बर्बाद कर दिया कैस, तूने सब। और वो फूट फूट के रो पड़ा। उसकी गर्दन पे उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती चली गई और उसे जमीन पे छोड़कर वो हकारत से उसे देखता रहा। और बहुत देर तक कैस को अगला सांस नहीं आया था। वो जमीन पे झुका खांसता चला गया और उसने कहा कि क्या बिगाड़ा था उसने तेरा, और क्यों किया ऐसा, और क्यों? उसने लंबे लंबे उखड़े उखड़े सांस लेते चेहरा उठाया और फटे होंठ और नाक से खून अभी भी बह रहा था। आपको कौन सबसे ज्यादा प्यारा है? मैं उसकी कसम खाता हूं कि मैंने वो सब नहीं किया और मैंने नहीं किया। और हमजा भीगे चेहरे और नम आंखों से उसे देख रहा था। वो जो जमीन पे झुका खून थूकता बामुश्किल सांस ले रहा था कहने लगा, खुदा से मोहब्बत है ना आपको, और उसकी किताब उससे भी है ना? और इसके बाद उसने इससे क्या कहा यह हम नहीं जानते। सीन हो चुका है खत्म। मस्जिद खामोश थी और रात का अंधेरा मस्जिद के सहन में रोशन बल्ब से मात खा चुका था। कैस ने वजू के बाद निचड़ते हाथ कमीज के बाजू में मुकीद किए और उंगली उठा के शहादत दी। अंदर मस्जिद के हॉल में हाफिज हमजा खड़ा उसे ही देख रहा था और वह सुकून से चलता अंदर दाखिल हुआ और अलमारी की तरफ बढ़ा। सब्ज जज़दान में रखा कुरान मजीद लिए उसकी तरफ वो आया और अपना दाहिना हाथ उसने उस पाक किताब पे रखा और उसकी आंखों में देखा और फिर कहा,
میں قیس ایاز خدا کو حاضر ناظر جان کر اس مقدس صحیفے پہ ہاتھ رکھ کے اور اس پاک گھر کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے سحرش کے ساتھ وہ سب نہیں کیا۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ مجھے دنیا میں ہی برباد کر دے اور یہاں سے مجھے اپنے گھر تک جانا نصیب نہ ہو۔ اور حمزہ تھکے تھکے انداز میں صف پہ بیٹھتا چلا گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس سے رب سے دعا مانگی تھی کہ تم ہی بد کردار نکلو، کیونکہ اگر تم معصوم ہو تو گنہگار وہ ہوگی جو کہ میری محبت ہے۔ اور پھر وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے اور اس سے بچپن کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ حمزہ قیس سے کہتا ہے، تمہیں یاد ہے لڑکپن میں سائیکل سے گرا تھا اور بہت زیادہ چوٹ آئی تھی مجھے، 3 آپریشن ہوئے تھے اور 1.5 ماہ ہسپتال میں رہا تھا، تمہیں یاد ہوگا نا؟ اور قیس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا بچپن کے وہ دن جب نانا جی ان سب بچوں سے حمزہ کے لیے اجتماعی دعا کرواتے تھے۔ تب ڈاکٹروں نے ابو کو بتایا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن پاؤں گا اور نکاح کے بعد ازدواجی زندگی مناسب طریقے سے گزار سکتا ہوں، لیکن اولاد پیدا کرنے سے میں قاصر رہوں گا۔ اور اسے دیکھتا رہ گیا، وہ دور اندھیرے میں اپنا ماضی دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ مجھے یہ بات شادی سے کچھ دن پہلے ابو نے بتائی تو میں نے ماموں سے بات کی، انہوں نے اسے چٹکیوں میں اڑا دیا، وہی سائنس کو غلط اور حقیقت کو جھٹلانے والی باتیں۔ اور شادی سے ہفتہ پہلے میں نے ٹیسٹ کروایا اور مکمل چیک اپ کروایا تو رزلٹ وہی تھا، میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اور میں نے سحر سے بھی بات کرنا چاہی پر ابو نے مجھے روک دیا، کہتے ہیں کہ قدرت پہ شک نہ کر بیٹا۔ اور وہ پھر رکا اور پھر اس نے کہا، میرا خدا پہ ایمان کمزور نہیں ہے قیس، اس کے حکم سے اگر ایک نبی مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ خود کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے شک نہیں کیا اور میں نے بس شک دور کیا۔ قیس نے اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لکیر بہتی ہوئی دیکھی۔ کل ہی اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور مجھے یقین نہیں آیا، اور مجھے یقین کیسے آتا؟ میں نے کل دوبارہ ٹیسٹ کروائے، وہ سب چیک اپ دوبارہ، رپورٹ ابھی بھی وہی کہہ رہی ہیں۔ تو پھر یہ سب کیسے؟ وہ رخ موڑے اسے دیکھنے لگا۔ پھر مجھے لگا کہ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی کہ تم نے، مجھے تب یقین ہو گیا تھا کہ تم ہی غاصب ہو۔ میں بھی تمہارے پاس آیا کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ اور اب وہ بلک بلک کے رو پڑا۔ اب بتاؤ کہ میں کس کی سنوں اور کس کی سن کے میں اعتبار کروں؟ رپورٹس کی سنوں یا اس سب کو معجزہ سمجھوں؟ کیسے سمجھوں کہ بشر ہوں اور لڑکھڑا جاتا ہوں؟ تمہاری سنوں یا اس کی سنوں؟ وہ محبت ہے تو کیا جھوٹی ہے؟ اور تم خدا کی قسم کھاتے ہو تو اس قسم کو جھوٹا کہوں؟ لیکن میں کیا کروں؟ اور وہ بے بسی کی آخری حد پہ کھڑا تھا اور پھر کہنے لگا کہ میرا دل کیوں اس کی بات سے زیادہ تمہاری قسم کی طرف جھک رہا ہے؟ مجھے وہ رپورٹس کیوں سچی لگ رہی ہیں اور مجھے کیوں اپنی محبت اب گنہگار لگ رہی ہے؟ اور قیس نے اس کا کندھا سہلایا تھا اور سین ہوا ختم۔ مسجد سے وہ حمزہ کو ساتھ لے کر نکلا تھا اور اس نے کہا کہ آ جائے حمزہ بھائی، ایک ہی منزل پہ تو پہنچنا ہے۔ اور وہ چند منٹ کا فاصلہ تھا اور وہ بیک سیٹ پہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا اور گاڑی چل پڑی تھی۔ قیس نے رخ موڑ کے اسے دیکھا، وہی روشن آنکھیں، خوبصورت چہرہ، سر پہ ٹوپی، پروقار انسان۔ کوئی دیکھتا تو یقین نہ آتا کہ کوئی اسے بھی ٹھکرا چکا ہے۔ آگے بڑھے حمزہ بھائی، ماضی میں اٹکے رہنے کا کیا فائدہ؟ اور اس نے چونک کر اسے دیکھا اور ہنسا اور کہنے لگا کہ تم آگے بڑھ گئے ہو کیا؟ اور جواب آیا کہ ہاں۔ اور اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، اس خط کو آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے آپ نے اور کہتے ہو کہ آگے بڑھ گئے ہو، اور وہ چپ رہ گیا۔ ایک خط تو آپ کے پاس بھی ہوگا، ہے نا؟ اور اب کی بار تو حمزہ بھی خاموش رہ گیا اور پھر پوچھا گیا کہ ابھی بھی ہے نا؟ اور حمزہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تہہ کیا ہوا وہ بوسیدہ ورق اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا، اور قیس نے کوٹ کی جیب سے والٹ نکالا اور اس میں رکھا ہوا وہ ورق بھی نکالا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اپنی معصومیت کے ثبوت کے لیے خط سب کو دکھایا ہوتا تو کوئی میرا اعتبار کرتا؟
اور حمزہ اداس سا مسکرا دیا تھا۔ کسی نے پورے سالم جیتے جاگتے انسان کا اعتبار نہیں کیا تو ایک ورق پہ پھیلے چند لفظوں کی کیا وقت چھوٹے بھائی، حمزہ نے کیس سے کہا، اور پھر گاڑی میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، اپنا اپنا ماضی ان خطوں کے ساتھ کہیں گم کر دیتے ہیں۔ اور اس نے گاڑی کا شیشہ کھولا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ ورق باہر ہوا کے سپرد کر دیا، اور حمزہ تو اسے ہی دیکھتا رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اور جواب آیا کہ شاید۔ اس دن کیس اپنے سامان میں پرانا سامان ڈھونڈتا رہا تھا۔ جب وہ اسے صندوق نظر آیا، وہ اپنا سارا سامان اسی میں رکھتا ہوا آیا تھا۔ اس نے صندوق کھولا، پرانے رسالے، کہانیاں اور سب کچھ۔ وہ سامان الٹتے پلٹتے وہ تہہ کیا ورق بھی اسے مل گیا اور اس کی نسیں تو کھنچ گئیں۔ وہ اس کی بردباری کی عمارت کی بنیاد میں رکھا پہلا پتھر تھا۔ اس نے کھولا تو وہی لفظ لکھا تھا، پیارے کیس، مجھے تمہاری طرح لفظوں سے خطاطی کرنی نہیں آتی، میرا زور نہیں چلتا، ورنہ دنیا جہان کے مقدس اور حسین لفظوں کو جوڑ کے قصیدہ اس محبت کے لیے لکھوں جو مجھے تم سے ہے، وہ محبت جس نے اب میرا جینا محال کر دیا ہے، اور وہ محبت جو اب میرے اندر چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ مجھے ایک نام دو، وہ محبت جسے اب تم تک آنا ہی ہے اور تمہیں اپنا آپ دکھانا ہی ہے۔ خدارا میرے حال پہ رحم کرو اور میری محبت کو اپنا نام دے دو، فقط تمہاری سحرش۔ اور غصے سے اس کی رنگت سیاہ پڑنے لگی اور اس نے وہ پرچہ چڑ مڑ کر کے فرش پہ پھینک دیا اور کہا کہ تمہیں تو معاف نہیں کروں گا سحرش، اور کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگلے دن وہ اٹھا تو وہ خط وہیں پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ ورق اٹھا لیا اور شکنے دور کر کے جیب میں ڈال لیا۔ اس بد نصیبی کی وہ ابتدا اگلے کئی سالوں تک اس کے پاس محفوظ رہنی ہی تھی، اور سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں دعوت ہوتی ہے اور چھوٹے ماموں کی بیٹی نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہوتا ہے اور انہوں نے سب کی دعوت کی تھی، اور بڑے آنگن میں اجتماعی دسترخوان بچا ہوا تھا۔ سب کھا پی رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور وہ باہر سے آیا تو دادا جی نے اسے آواز دی اور کہا، حمزہ پتر آجا کھانا کھا لے۔ اس نے ایک نظر ساروں پہ ڈالی اور کہا کہ کیس کو نہیں بلایا؟ اور سب کو تو جیسے سانپ ہی سوکھ گیا، اور مامانی نے ناگواری سے پہلو بدلا، سب جانتے ہوئے کیوں بار بار راکھ کر دیتا ہے؟ اگر وہ یہاں سب کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھانا کھائے گا نا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، چاچو جی معذرت۔ اور وہ واپس مڑنے کو ہی تھا۔ مجرموں کو برابر میں بٹھانے کا کوئی شوق نہیں ہے ہمیں۔ اچھا، وہ مجرم نہیں ہے دادا جی۔ اور وہ جلدی سے بولا، اچھا تو پھر کون ہے؟ اور اس نے دور بیٹھی سحرش میں نظر ڈالی، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ قصہ نہ چھیڑیں دادا جی، پردے پڑے رہنے دے، اگر یہ فسانہ چلا نا تو بہت سے پردہ نشین بے نقاب ہو جائیں گے۔ اور وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور چلا گیا۔ 2 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ زیبا انور کا آنا جانا لگا رہا اور وہ ان کے ساتھ نیا رسالہ شروع کرنے بھی جا رہا تھا۔ 2 ناول جاری تھے اور 2 مکمل ہو چکے تھے۔ ڈرامے کی شوٹنگ زور و شور سے جاری تھی اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس کے CSS کی تیاری اور امتحان بھی سر پہ تھا۔ وہ ایک اندھیری رات تھی، سب اپنے اپنے بستروں میں دبکے نیند سے اکیلیاں کرنے میں مصروف تھے۔ تہجد کے وقت حمزہ مسجد جانے کے لیے اٹھا تو کمرہ خاموش تھا اور اس نے پلنگ میں اپنے برابر دیکھا تو سحرش وہاں پہ نہیں تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور کمرے کی لائٹ جلائی۔ تپائی پہ رکھا وہ پرچہ اس کی نظروں کی گرفت میں آ گیا، جس میں لکھا تھا کہ میں جا رہی ہوں اور اس گھٹن سے اب میری سانسیں بھی بند ہونے لگی ہیں۔ تمہارے ساتھ سے اب گھن آنے لگی ہے مجھے پتا ہے تم سے آزادی مانگی تو تم تو کبھی بھی نہیں دو گے، لہٰذا مانگ نہیں رہی بلکہ چھین رہی ہوں۔ اور حمزہ تو یہ سب پڑھنے کے بعد جہاں تھا وہیں گرتا چلا گیا۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندر داخل ہوئے تھے اور شام نے جس رات کو جنم دیا تھا وہ اب بلوغت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ چکی تھی۔ سردیلی سی ہوا میں ہلکی سی نمی، کہیں دور بارش کی نشانی تھی۔ وہ اپنے پورشن کی طرف بڑھنے کو ہی تھا جب گلابوں کی کیاری کے پاس وہ ہیولا سا نظر آیا اسے۔
وہی جگہ جہاں کبھی جنون کے عالم میں وہ پڑا رہتا تھا، وہیں اندھیرے میں اندھیرا سا، اور حمزہ نے لمبی سی سانس بھری اور آگے بڑھنا چاہا، پر وہ کسی دیوانی سائل کی طرح اس کی طرف دوڑی۔ میری بات سنو حمزہ، میری بات سنو، اور اسے رکنا ہی پڑا۔ محبت صدا دے اور محبوب کے قدموں میں زنجیر نہ پڑے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں اس رات ہی معاف کر دیا تھا جب وہ خط چھوڑ کے تم گئی تھیں، اور وہ اسے دیکھ کے رہ گئی اور کہنے لگی کہ ایسے نہیں، مجھے مارو، مجھ پہ چلاؤ، کوسنے دو، بد دعائیں دو۔ بد دعا تو تب بھی نہیں کی تھی سحرش، تب بھی اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر کہا تھا کہ تم خوش رہو، تب بھی دل کو 2 تھپڑ مار کے چپ کروا دیا تھا، اور آہ تک نہیں کی تھی اور آنسو تک نہیں بہایا تھا کہ وہ تمہارے خلاف گلا نہ بن جائیں۔ مجھ سے معافی مت مانگو، تم میری مجرم نہیں ہو۔ اور اسے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، اور سیاہ آسمان تلے وہ دونوں کھڑے رہ گئے تھے، وہ جو بے بسی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ جو خاموش نظروں سے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے ایک بار لکھا تھا نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اس محبت کو برباد کرتے ہوئے وہ محبت کہاں گئی تھی سحرش؟ اور پھر وہ 2 قدم چلا۔ میں تمہیں بتاؤں، وہ محبت نہیں تھی، بس وہ خواہش تھی۔ محبت کسی کو کسی سے چھیننے کا نام نہیں ہے، محبت چال چل کے بے بس کر دینے کا نام بھی نہیں ہے، محبت کسی بھی صورت میں پا لینے کا نام نہیں ہے، محبت برباد ہونے اور برباد کرنے کا نام بھی نہیں ہے۔ دیکھو، اس منصف نے فیصلہ کر دیا، اور محبت آباد رہے اور نفرت، اور پھر اس نے ایک نفرت بھری نظر اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا، اور سین ہوا ختم۔ اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو کرتے ہیں ختم۔ اگلی ایپیسوڈ ہوگی 2nd لاسٹ ایپیسوڈ، اور دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ بتا دیجیے گا ضرور کامنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ۔